بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے پیپر اے کے تقریباً 200 MCQs پڑھ کر سنائے تھے آپ کو، تو امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ آج ہم اس سے اگلا یعنی ادویات کی پی ایچ کیا ہوتی ہے، پی ایچ کے بارے میں پڑھائیں گے، اور کچھ ادویات کی پی ایچ کیا ہوتی ہے وہ بتائیں گے، اور بقایا MCQs پہلے پیپر کے انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ یہ 2 ویڈیوز میں پہلے پیپر کے MCQs مکمل ہو جائیں گے۔ آپ ان کو غور سے سن لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر تقریباً 80% کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ آئیے، آپ دیکھتے ہیں، کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ امتحان فارمیسی اسسٹنٹ کے امیدواروں کے لیے پی ایچ کی اصطلاح کا مطلب سمجھنا اشد ضروری ہے۔ ہائیڈروجن ایک عنصر ہے۔ ہائیڈروجن کے عنصر کا وہ چھوٹا ترین ذرہ جسے مزید تقسیم نہ کیا جا سکے ایٹم کہلاتا ہے۔ ہائیڈروجن ایٹم کو سائنسی زبان میں H سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ معتدل ذرہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی مثبت یا منفی چارج نہیں ہوتا کیمیائی عمل کے دوران۔ یعنی مثبت یا منفی چارج ویسے تو نہیں ہوتا، اگر کیمیائی عمل کیا جائے تو کیمیائی عمل کے دوران اس پر ایک مثبت چارج پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ہم اسے H+ سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ آئن یا مثبت برق پارہ کہلاتا ہے۔ جمع کی صورت میں یعنی پلس کی صورت میں مثبت آئن اور کسی عنصر کے ایٹم پر منفی چارج ہو تو منفی آئن کہلاتا ہے۔ کیمیائی مرکبات میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محلول کی صورت میں اپنے مخصوص مثبت یا منفی آئن یا برق پاروں میں تبدیل ہو سکے۔ ہم نے الجبرا میں لوگارتھم اور اینٹی لوگارتھم کی اصطلاحات کا مطالعہ کیا ہے۔ پی ایچ ہائیڈروجن آئنز اور اینٹی لوگارتھم سے متعلقہ ایک اصطلاح ہے جس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: کسی عنصر یا مرکب کے محلول میں ہائیڈروجن آئنز کے اینٹی لوگارتھم کو پی ایچ کہتے ہیں۔ اس اصطلاح میں پی ہمیشہ کیپٹل اسمال لیٹر اور ایچ ہمیشہ کیپٹل لیٹر میں لکھا جاتا ہے، یعنی پی ایچ کا یہ نمونہ ہوتا ہے۔ مخصوص طریقوں سے معلوم کی جاتی ہے پی ایچ، اور اسے ہم کسی نمبر سے بیان کرتے ہیں، جیسے 1 2 3 وغیرہ۔ اس کی ایک مخصوص رینج ہے جو 1 سے 14 کے درمیان ہے۔ ایسے مرکبات جن کے محلول کی پی ایچ 1 سے 6 کے درمیان ہوتی ہے وہ تیزابی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ 8 سے 6 کے درمیان پی ایچ رکھنے والے مرکبات اساسی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ایسے مرکبات جن کے محلول کی پی ایچ 7 ہو وہ معتدل ہوتے ہیں۔ پی ایچ پر بہت سے عوامل اثر کر کے اسے تبدیل کر دیتے ہیں، مثلا درجہ حرارت، روشنی وغیرہ۔ اس لیے ایسی ادویات جن پر خاص ہدایات درج ہوتی ہیں تاکہ وہ دوا کی پوٹینسی برقرار رہے، فارماسسٹ اور معاون فارماسسٹ کے لیے یہ چیز اشد ضروری ہے کہ وہ فارمیسی یا میڈیکل سٹور پر ادویات کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے مخصوص پی ایچ کا خیال رکھے اور اس کی مناسب سٹوریج کو یقینی بنائے۔ پروفیشنل دوا ساز اور عام سیل مین میں یہی فرق ہے، اور کوالیفائڈ پرسن کا سٹور میں موجود ہونے کی شرط بھی انہی وجوہات کی بنا پر ہے تاکہ مریض کو معیاری دوا کی فراہمی اور پیشہ ورانہ خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ چند ادویات کی پی ایچ آپ کو بتا دیں۔ وٹامن بی کمپاؤنڈ B12 B6 B1 وٹامن کے انجیکشن کا پی ایچ 2.5 سے 3 کے درمیان ہے۔ مرسالل کے انجیکشن کا پی ایچ 7.8 ہے۔ سوڈیم لیکٹیٹ کے انجیکشن کا پی ایچ 7 ہے۔ انسولین کے انجیکشن کا پی ایچ 3 سے 4 کے درمیان ہے۔ آکسیٹوسن اور ویزوپریشن کے انجیکشن کا پی ایچ 3 سے 4 کے درمیان ہے۔ نباتاتی بافت اور مائع عام طور پر قدرے تیزابی ہوتے ہیں، اور ان کا عمل عموماً پی ایچ 5.2 پر ہوتا ہے۔ حیوانی بافت اور مائع قدرے اساسی ہوتے ہیں جن کا پی ایچ 7.5 ہے۔ انسانی خون کا پی ایچ عام طور پر 7.35 سے 7.5 کے درمیان ہوتا ہے۔ ماں کے دودھ کا پی ایچ 7 سے 8.5 کے درمیان ہوتا ہے۔ گلوبولن کا پی ایچ 6 سے 7 کے درمیان ہے۔ گم اکیشیا کے بنے ہوئے شیرے 2 سے 11 پی ایچ پر مستحکم رہتے ہیں۔
गम ट्रैगाकंथ के बने शीरे pH 1.9 पर मुस्तहकम रहते हैं। साबुन से बने शीरे सिर्फ अल्कलाइन pH पर मुस्तहकम रहते हैं, यानी असासी होते हैं। मुसफ़ा पानी डिस्टिल्ड वाटर का pH 4.6 से 6 है। बिस्मथ सोडियम नाइट्रेट इंजेक्शन का pH 5.5 pH है। जेलेटिन फार्माजेल का pH 2 से 3.2 है। सोडियम लारल सल्फ़ेट और सोडियम स्टाइल सल्फ़ेट के शीरे वसी pH पर मुस्तहकम हैं। मैदे की pH तेज़ाबी और आंत की pH असासी होती है। बेशतर अद्वियात कमज़ोर तेज़ाबी या अल्कली होती हैं। बुफर्स किसी महलूल की pH को तब्दील होने से रोकते हैं। तो आगे फिर दूसरे MCQs आ गए आपके। अल्कोहल नामियाती मुहल्लल है। अम्ल तबखीर सतह बढ़ने से तेज़ हो जाता है। हवा का दबाव कम करने से अम्ल तबखीर तेज़ हो जाता है। हमारे जिस्म में मौजूद एंजाइम कैटालिस्ट का किरदार अदा करते हैं। कैटालिस्ट ऐसे एजेंट हैं जो कम मिकदार में इस्तेमाल करने से कीमियाई रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। नामियाती मरकबात में कार्बन उनसर लाजमी होता है। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। फंजाई और एल्गी कसीर खुलवी जानदार हैं। प्लेग्रा यक खुलवी जानदार हैं। बैक्टीरिया यक खुलवी जानदार हैं। डैंड्रफ एक जानदार फंजाई से पैदा होता है। वायरस नामुकम्मल खुलिये पर मुश्तमिल होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, इनको एनएरोबिक कहते हैं। गोल शक्ल के बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं। दूध से दही बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किरदार है। वो अमल जिसमें ठोस को माए से अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन कहलाता है। मीडिया एक परिपारेशन है जिसमें बैक्टीरिया के नशोनुमा के लिए ग़िज़ाई अज्जा ज़रूरी होते हैं। पानी की कसाफत 1 है। फार्मेसी में इस्तेमाल के लिए पानी मुसफ़ा पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर होना ज़रूरी है। जेनस या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स को कहते हैं। नान खुलवी जानदार की मिसाल वायरस की है। एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बैक्टीरिया का साइज़ 1 माइक्रोन होता है। ड्रग इंस्पेक्टर सूबाई लेवल, ज़िला लेवल, तहसील लेवल की सतह पर मुकर्रर किए जाते हैं। तीनों जवाब दुरुस्त हैं। 3 इकसाम के ड्रग से लाइसेंस पंजाब में जारी किए जाते हैं। फार्मेसी के लाइसेंस के लिए क्वालिफाइड पर्सन A कैटेगरी यानी फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। मेडिकल स्टोर का रकबा कम से कम 96 मरबा फुट होना ज़रूरी है। शेड्यूल G में दी गई अद्वियात मेडिकल स्टोर पर फ़रोख्त नहीं हो सकती। फार्मेसी में तमाम किस्म की अद्वियात फ़रोख्त की जा सकती हैं। क्वालिफाइड पर्सन तमाम अद्वियात की ख़रीदो फरोख्त का ज़िम्मेदार होता है। नशावर और कंट्रोल अद्वियात की ख़रीदो फरोख्त का रिकॉर्ड किस कानून के तहत रखना ज़रूरी है? ये पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के तहत रखना ज़रूरी है। ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स जज़ब कर लेते हैं। शक्रियात की 3 इकसाम हैं। प्रोटीन की बुनियादी इकाई अमीनो एसिड है। अम्ल खाकस्तर में जब नामियाती मादा को हवा में जलाया जाए तो बुनियादी कार्बन हल हो जाता है। अगर ज़रात का साइज़ सही महलूल और सस्पेंशन के दरमियान हो तो ऐसे ज़रात को कोलाइडल महलूल कहलाते हैं। दवा के इस्तखराज के लिए वक्फा से मुलायम करने के अमल को निचोड़ना या परकुलेशन कहते हैं। आला तकतीर से माए को मिक्सचर से अलग करने का अमल किया जाता है। इस्तखराजी अमल में ठोस दवा को मुहल्लल में मखसूस वक्त के लिए भिगोया जाता है। इस अमल को मुलायम करना कहते हैं। ग्लिसरीन और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का जायका मीठा होता है। बैक्टीरिया का रंग माइक्रोस्कोप में देखने से
بے رنگ نظر آتا ہے۔ خلیہ نباتات اور حیوانات میں یعنی ساخت کی اکائی یا فعل کی اکائی دونوں درست ہیں۔ خلیہ کا لفظ پہلی مرتبہ رابرٹ ہک نے استعمال کیا۔ نباتاتی خلیہ میں ایک مخصوص جسم ہوتا ہے جو جانوروں کے خلیہ میں نہیں پایا جاتا، سیل وال کہلاتا ہے۔ سائٹوپلازم میں مائٹوکونڈریا پائے جاتے ہیں۔ پودے میں مختلف خلیے ہوتے ہیں اور مختلف خلیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا گول نما ہوتے ہیں اور پروٹین سے بنتے ہیں۔ زائلم پودے کے مخصوص خلیے میں جو زمین سے پانی اور نمکیات مہیا کرتے ہیں۔ نوری ترکیب وہ عمل ہے جس میں پودوں میں موجود سبز مادہ کلوروفل سورج کی روشنی کی موجودگی میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے گلوکوز بناتا ہے۔ کونین سنکونا درخت کی چھال سے حاصل کرتے ہیں۔ ایفیڈرا پودوں کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ الکلی نما ادویات کی یہ خصوصیت ہیں کہ اس میں ایک کیمیائی گروپ امینو نائٹروجن پایا جاتا ہے۔ ایک مخصوص الکلی نما پودے کے مخصوص حصوں میں مرتکز ہوتی ہے۔ ان میں سے کون سی ادویات الکلی نما ادویات ہیں؟ بیلا ڈونا اور افیون خالص الکلی نما پانی میں ناحل پذیر ہیں۔ الکلی نما ادویات کے پودے پاکستان میں بلوچستان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ افیون کا نباتاتی سرچشمہ پیپاور سومنی فیرم ہے۔ افیون میں 25 سے زائد قسم کے الکلی نما پائے جاتے ہیں۔ کچلا کا نباتاتی سرچشمہ سٹرکنس نکس وومیکا ہے۔ سٹرکنین چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گلیسریزیا کو یونانی زبان میں میٹھی جڑ کہتے ہیں۔ شکر نما آبپاشی کرنے پر شکر اور غیر شکر دو اجزاء میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ شکر نما کے آبی محلول ذائقہ میں تلخ ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹیلس پرپیورا کے خشک پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹیلس کی ادویات یعنی دل اور شریانوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ مکوی قلب ہوتی ہیں، پیشاب آور ہیں، تینوں درست ہیں۔ سینا کے پھلی اور پتے دست آور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے نکالنے کے لیے سینٹونیکا استعمال کی جاتی ہے جس کا استعمال اب ممنوع ہے۔ ایلو کا نباتاتی سرچشمہ ایلوپیری ہے جس کا خشک پتوں کا رس دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ گلیسریزیا شکر سے 50 گنا میٹھا ہوتا ہے۔ گلیسریزیا شکر سے 50 گنا میٹھا ہوتا ہے۔ تیارہ تیل میں یہ خاصیت ہے کہ ہوا میں کھلا رکھنے سے خود بخود تبخیر ہو جاتے ہیں۔ تیارہ تیل عام طور پر ادویات میں یعنی خوشبو اور عطریات ادویاتی جز کے طور پر یعنی اے بی دونوں درست ہیں۔ تیارہ تیل کے الکحل میں محلول کو سپرٹ کہتے ہیں۔ تیارہ تیل کی مشہور خام ادویات دار چینی، لونگ، الائچی ہیں۔ دار چینی کے درخت کی چھال بطور دوا استعمال کی جاتی ہے۔ لونگ پودے کے پھول والی خشک کمپل ہے۔ لونگ میں تیارہ تیل کی مقدار 14 سے 20% ہے۔ یوجینول ایک طاقتور جراثیم کش اور مقامی مسکن ہوتا ہے جو لونگ کے تیل میں پایا جاتا ہے۔ سونف پمپینیلا انیسم کا نباتاتی سرچشمہ ہے۔ اینیتھول سونف کا ایک اہم جز ہے۔ فارمیسی میں سونف کا استعمال خوشبو اور ہاضمہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سونف میں تیارہ تیل کی مقدار ہر 100 گرام میں 1.75 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ ایسافیٹیڈا کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ ایسافیٹیڈا کا نباتاتی سرچشمہ فیرولا ایسافیٹیڈا ہے۔ ، ٹولو بالسم میں 7% تیارہ تیل اور
80% बाल्सम होता है। तारपीन का नबाताती सरचश्मा पाइनस पैलोसेट्रस है। खाम तारपीन तेल भाप से कशीद किया जाता है, जिससे 15 से 30% तारपीन का तेल हासिल होता है। अदरक जड़ है, राल पौधे का इखराजी मादा है। त्यारा तेल और राल के मिक्सचर को त्यारा तेल और राल का अमेज़ा कहते हैं। शक्रियात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मरकब है। शक्रियात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ख़ास तनासब में होते हैं, जैसा कि पानी में होते हैं। शक्रियात में ख़ास कीमियाई ग्रुप होते हैं जिनको एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। ग्लूकोज जायका में मीठी होती है, इसे मोनोसक्राइड कहते हैं। नशास्ता शक्रियात की एक किस्म है जो जायका में बेजायका होती है। आम तौर पर तमाम शक्रियात नबाताती मसनूआत हैं, लेकिन ग्लाइकोजन और लैक्टोजन इंसानों और जानवरों में पैदा होती है। ट्रैगागंथ में 60 से 70% बेसोरीन होती है। ट्रैगागंथ फार्मेसी में बतौर यानी सस्पेंडिंग एजेंट, शीरासाज आमल, गोली की तैयारी में बतौर गैर आमल जुज़ तीनों दुरुस्त हैं। बेसोरीन पानी में हल नहीं होती, बल्कि पानी जज़ब करके फूल जाती है और लेसदार लुआब बनाती है। टैनन बतौर खाल से चमड़ा बनाने के लिए, जले हुए ज़ख़म के लिए बतौर काबज़ तीनों दुरुस्त हैं। प्रोटीन को कौन सा महलूल मरसूब करता है जिसकी वजह से इसे चमड़ा की इंडस्ट्री और जले हुए ज़ख़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टैनन का आबी महलूल। बुखारात बनने के अमल में बहुत से अवामल असरअंदाज होते हैं। मसलन हवा का दबाव कम करने से ये अमल तेज़ हो जाता है। सौंफ पौधे का कौन सा हिस्सा है? फल। एलिटेरिया कार्डामोमम किस का नबाताती सरचश्मा है? इलायची, छोटी इलायची। इलायची का कौन सा हिस्सा कारआमद है? खुश्क बीज। इलायची में त्यारा तेल की मिकदार 3 से 6% होती है। एफिड्रा सनिका किस का नबाताती सरचश्मा है? एफिड्रा का। एफिड्रा में कौन सी दो अहम अद्वियात पाई जाती हैं? एफेड्रीन और सोडोएफिड्रीन। बेलाडोना की अहम अद्वियात एट्रोपिन और हायोसायामीन हैं। पुदीना के पौधे के खुश्क पत्ते और फूल की कलियां होती हैं। पुदीना बतौर हाजमा, बतौर जायका, बतौर खुशबू इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। डी वाला जवाब इसका दुरुस्त है। मेंटो अपिप्रेटा किसका नबाताती सरचश्मा है? ये पुदीना का नबाताती सरचश्मा है, इसका नाम है मिंटो अपिप्रेटा। ऐसे मरकबात जो एक कीमियाई अमल आबपाशी करने से 2 अज्जा में तब्दील हो जाएं, वो शक्करनुमा कहलाते हैं। ग्लाइकोन का ताल्लुक़ किस ग्रुप से है? शक्करनुमा से। शक्करनुमा के आबी महलूल का जायका तल्ख होता है। शक्करनुमा की बाद अद्वियात किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी दस्त आवर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं? सीना का नबाताती मंबा यानी कैसिया अकोटिफोलिया, कैसिया अंगस्टिफोलिया दोनों हैं। एंथ्रोक्विनोन किस पौधे में पाया जाता है? सीना में। किस पौधे की पत्तियां मोटी और किनारे कांटेदार होते हैं? एलो। रेज़न आमतौर पर त्यारा तेल पर कौन से कीमियाई अमल से वजूद में आता है? तकसीदी अमल से। किस दवा का शरबत रीढ़ की हड्डी के लिए मुहर्रक और शदीद बीमारी से सेहतयाब होते हुए भूख को बहाल करता है? ये नक्स वोमिका और स्टिकनीन। बेशतर अल्कली नुमा लिवर टार्टरी होते हैं। असेप्टिक तकनीक जहर से मुबर्रा करना के तरीक़ाकार में जरासीम हलाक किए जाते हैं। जहरबाद जरासीम को। गर्मीसाइडल का मतलब तमाम जरासीम को हलाक करना है।
ڈس انفیکٹنٹ سے مراد غیر زندہ اشیاء سے جراثیم کو ختم کرنا ہے۔ اینٹی سیپٹک ایسی اشیاء ہیں جو جاندار سے جراثیم کو ختم کرتی ہیں۔ بیکٹیریوسٹیٹک ایسی ادویات ہیں جو بیکٹیریا کے نشو و نما کو روک دیتی ہیں۔ کون سی ادویات جراثیم سے پاک حالت میں مہیا کی جاتی ہیں؟ آئی ڈراپس۔ 5 پاؤنڈ فی مربع انچ پر بھاپ کا درجہ حرارت 109 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ آٹوکلیو سے بہت سی ادویات کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے، جراحی کی پٹیاں وغیرہ۔ فلٹریشن کے ذریعے بھی اتلاف جراثیم کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی وائرس مائع سے الگ نہیں ہوتے، بیکٹیریا یا مائع سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں درست ہیں۔ یہ فارمیلڈی ہائیڈ ایسا مادہ ہے جو جراثیم کو ہلاک کرتا ہے اور یہ بخارات کی شکل میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہسپتال فارمیسی کے شعبہ میں ادویات کی تیاری کی جاتی ہے، مریض کی ضرورت کے مطابق صرف کمپاؤنڈنگ کی جاتی ہے۔ فارمیسی میں معالجانہ کمیٹی مشتمل ہوتی ہے 3 ارکان پر۔ فارمیسی اور معالجانہ کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا اور کارروائی فارماسسٹ تیار کرتا ہے۔ ہسپتال فارمولی سے کیا مراد ہے؟ مخصوص ہسپتال کے لیے استعمال ہونے والی ادویات کی لسٹ تیار کرنا ہوتی ہے، اسے فارمولی کہا جاتا ہے۔ اندرون خون کے بہاؤ میں ضروری ہے کہ مریض کو فوراً ہسپتال یا ڈاکٹر کو ریفر کیا جائے۔ ایتھیلین آکسائڈ گیس کو اتلاف جراثیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اکیلے گیس کے طور پر، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے ساتھ ملا کر، اے بی دونوں درست ہیں۔ کون سی گیس اتلاف جراثیم کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ یعنی اوزون، کلورپیکرن، میتھائل برومائڈ، یعنی تینوں استعمال کی جاتی ہیں۔ حادثے میں گھٹنے کے نیچے کی ہڈی ٹوٹ جائے اور 1 لیٹر تک خون ضائع ہو جائے تو دھچکا کی کیفیت پیدا ہوتی کم ہوتی ہے۔ جھلسنے کی صورت میں متاثرہ حصے کو 10 منٹ تک ٹھنڈے پانی میں ڈبوئیں۔ معدے کو ٹیوب سے خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سر کو معدے سے نیچے رکھا جائے۔ کتے کے کاٹنے سے ایک جراثیم وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کیمیائی مرکبات جو کسی محلول کی پی ایچ کو برقرار رکھتے ہیں، ان کو بفرز کہتے ہیں۔ سسپینشن میں معلقی ایجنٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ ناحال پذیر ذرات تیرتے رہیں۔ بھیڑ کے کاٹنے کے علاج میں ضرورت کے تحت کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیرائڈ دیے جا سکتے ہیں یا اینٹی الرجی دیے جا سکتے ہیں، انجیکشن یا ٹیبلٹ کوئی بھی دی جا سکتی ہے، ضرورت کے مطابق دوا دی جا سکتی ہے۔ اس کو تکسیدی عمل کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سسپینشن کو بنانے میں معلقی ایجنٹ مددگار ہوتے ہیں۔ ادویات کی قائم پذیری کو برقرار رکھنے کے لیے سٹیبلائزر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی محلول میں جراثیم کی افزائش کو روکنے کے لیے پریزرویٹو استعمال کیے جاتے ہیں۔ محلول کی پی ایچ کو برقرار رکھنے کے لیے بفرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کتے کے کاٹنے کے علاج کے لیے ریبیز ویکسین استعمال کی جاتی ہے۔ کیٹگٹ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ بھیڑ کی آنت سے حاصل ہوتا ہے۔ جذب ہونے والے دھاگوں کی مثال یعنی ریبن گٹ، کیٹ گٹ، کینگرو ٹینڈن تینوں درست ہیں۔ ریبیز بیماری کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وٹامن بی کی کمی سے مرض بیری بیری کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ زنانہ ہارمونز کی اہم مثالیں یعنی ایسٹروجن، پروجیسٹرون، آکسیٹوسن تینوں ہیں۔ 1 لیٹر میں 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں۔ نمدار حرارت سے اتلاف جراثیم کا سب سے اہم طریقہ آٹوکلیو ہے۔ اگر مریض تیز الکلی یا تیز تیزاب پی لے تو معدہ خالی کرنے کے لیے ٹیوب استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ٹیوب بھی گل سڑ جائے گی تو وہ کام نہیں کرے گی۔ کول ٹمپریچر کی رینج 8 سینٹی گریڈ سے 15 سینٹی گریڈ تک ہے۔ چیونٹی اور مکھی کے زہر میں ایسیٹائل کولین، ہسٹامین دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تینوں ہی درست ہے۔
نسخہ کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ نسخہ میں عامل دوا کے علاوہ یعنی وزن بڑھانے والے ایجنٹ اور اصلاحی اور مددگار دونوں درست ہیں کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک چائے کے چمچ میں 5 ملی لیٹر ہوتے ہیں۔ ایک کھانے کے چمچ میں عام طور پر 8 ملی لیٹر ہوتے ہیں۔ ہسپتال فارمیسی میں فارمیسی کا انچارج فارماسسٹ ہوتا ہے۔ فارمیسی اور معالجانہ کمیٹی میں فارماسسٹ کمیٹی کا سیکرٹری ہوتا ہے۔ کسی دوا کے عام طور پر یعنی 3 نام ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں سانپوں کی مختلف نسلیں ہیں اور ان کے زہر کیمیائی خصوصیات میں مختلف ہوتے ہیں۔ بینزوئک ایسڈ اور سوڈیم بینزویٹ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ پریزرویٹو کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ میں مریض ہنستا ہے؟ یہ نائٹرس آکسائڈ گیس کی وجہ سے مریض ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کس دوا کے زہریلے اثرات سے مریض میں بے آرامی، اشتعال، عضلات اور تشنج پیدا ہوتا ہے؟ کچلا کی وجہ سے۔ کس دوا کے زہریلے اثرات میں معدے میں پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا محلول داخل کیا جاتا ہے؟ الکلی نما۔ اگر کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنا خون ضائع ہو سکتا ہے؟ 1 سے 5 لیٹر تک ضائع ہو سکتا ہے۔ کیٹکٹ اور دھاگے مہیا ہو سکتے ہیں یعنی قدرتی طریقے سے، مصنوعی طریقے سے، دونوں طریقوں سے، تینوں ہی جواب درست ہیں۔ میٹرک سسٹم میں وزن کی اکائی کا نام کلو گرام ہے۔ کولائیڈل نظام میں گیس اور مائع سے مل کر کیا چیز بنتی ہے؟ کہر اور دھند۔ کولائیڈل نظام میں مائع اور گیس سے مل کر کیا بنتا ہے؟ بادل۔ کولائیڈل نظام میں ٹھوس اور گیس سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ یعنی بادل، کہر، دھند، دھواں، غبار، ٹھوس بادل، یعنی ٹھوس بادل صرف ہوتے ہیں۔ کولائیڈل نظام میں ٹھوس اور گیس سے ٹھوس بادل کہا جاتا ہے۔ کولائیڈل نظام میں گیس اور ٹھوس چیز سے کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ دھواں اور غبار۔ اتلاف جراثیم میں بذریعہ حرارت عام طور پر کتنے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ 4 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے ہیں لاطینی الفاظ ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں، فارمیسی کی ٹیکسٹ بک میں سارے کے سارے ہیں، تقریباً یہ 100 سے زیادہ ہوں گے وہاں پر، تو ان کو آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ان کو یاد کرنا ضروری ہے، یہ آپ کے سوالوں کے یہ کلو گرام والے اور گیلن اور قطروں والے جو نظام ہے یہ بھی آپ کو یاد کرنا ضروری ہیں۔ تو یہ آپ کا پہلے پرچے کا MCQ کا مکمل ہوا، اور یہ اتنے کافی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو انشاءاللہ 50 MCQs آئیں گے۔ باقی جو آپ نے کتاب پڑھی ہے، بک کی دیکھی ہے، اس میں سے بھی آپ کو جو جو سوال یاد ہوں گے ان میں سے بھی MCQs خود بخود ہی بن جاتے ہیں، اور آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے سوال بھی۔ جب سوال یاد ہوں گے تو MCQs خود بخود ہی آپ کو درست حالت میں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کل سے اگلی کتاب کا شروع کریں گے، یعنی دوسرے پیپر کا، پیپر B کا MCQs کا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔